السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ النور کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ یہ وہی رکوع ہے جس کے بارے میں ہم نے سورت کے آغاز میں یعنی سورت کے تعارف میں ہم نے بات کی تھی کہ اس سورت میں آیت نور بھی ہے، یا ایک ایسا رکوع ہے جس کا مکمل موضوع ہی نور یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اور روشنی ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام النور رکھا گیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور نور ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، مثل مثال نورہ اس کے نور کی، کمشکات طاق کی مانند ہے، فیہا اس طاق میں مصباح ایک چراغ ہے، المصباح وہ چراغ، فی زجاجۃ ایک شیشے کی قندیل یا فانوس میں ہے، الزجاجۃ وہ شیشے کی قندیل، کأنہا گویا کہ وہ کوکب ایک ستارہ ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ ایک ایسے درخت سے، مبارکۃ جو بڑا ہی بابرکت یا مبارک ہے، زیتونۃ جو زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ نہ وہ مشرقی جانب ہے، ولا غربیۃ اور نہ ہی وہ مغربی جانب ہے، یکاد قریب ہے کہ، زیتھا اس زیتون کا تیل، یضیء خود بخود روشن ہو جائے، ولو اور اگر لم تمسسہ نہ چھوے اسے، نار آگ، نور نور علی نور نور پر ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ لنورہ اپنے نور کی طرف، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تو بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اگر ابتدائی الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ السماوات والارض یعنی آسمان و زمین کی بات کی گئی ہے۔ عموماً قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آسمانوں اور زمین کا اکٹھا ذکر آیا تو وہاں اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ نور السماوات والارض سے مراد ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نور ہے، یا پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ اب جو لفظ نور ہے نا، نور 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی روشنی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کے روشن چیزوں کا نور، جیسے چاند، سورج، ستارے، یا پھر یہ جو الیکٹرک کی برقی چیزیں ہوتی ہیں، کمکمے وغیرہ یا لائٹس وغیرہ، ان کا روشنی ہوتی ہے، اور اسی روشنی کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایسے نور کے بغیر انسان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب دوسری جو نور کی قسم ہے وہ ہے آنکھ کا نور، جس کی عدم موجودگی میں انسان روشن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھ کا نور نہ ہو یعنی انسان اگر نابینا ہو تو چاہے سامنے سورج بھی ہو، چاہے کتنی ہی تیز روشنی کیوں نہ، وہ انسان کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی، یعنی روشن چیزوں کا نور بھی بیکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اب تیسری روشنی یا تیسرے نور کی جو قسم ہے وہ ہے وحی یا علم دین کا نور، جس کی عدم موجودگی میں انسان ہدایت کے نور سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک اندھا انسان سورج کی روشنی میں بھی ظاہری اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا نا، بالکل ہی علم دین سے بے بہرا انسان بھی
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ نہیں سکتا، یعنی اس کو دل کا اندھا سمجھ لیجئے۔ 3 قسمیں ہوئیں، ایک تو وہ روشنی جو سورج چاند ستارے یا پھر یہ برقی کمکموں یا لائٹس وغیرہ کی روشنی ہے، دوسری روشنی آنکھ کی ہے، اور تیسری روشنی آپ دل کے نور کی سمجھ لیجئے۔ اب جس طرح آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا فرمائی ہے، اور یہ انسان ہر کسی کے پاس جس طرح مخصوص اعضاء ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی آنکھ کی روشنی دی ہے۔ جیسے آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، بالکل ایسے ہی دل کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو اس کو استعمال کرے، چاہے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز عطا کر دی، لیکن اس کے بعد ایک قانون بنا دیا، یہ جو چیزیں، جو اعضاء میں نے تمہیں عطا کیے ہیں نا، ان عطا کردہ اعضاء کو اگر تم کام میں لاتے رہو گے تو یہ تمہارے کام کے رہیں گے، اور اگر بیکار چھوڑ دو گے تو بیکار ہو جائیں گی۔ جیسے بازو ہے یا ہاتھ ہے ہمارا، تو ہم اس کو 24 گھنٹے ہی نہیں ہلائیں نا، بالکل بیکار چھوڑ دیں تو اگلی دفعہ ہلاتے ہوئے تھوڑی تکلیف محسوس ہوگی۔ اور اسی طرح دل کے نور کی بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، روشنی دی، آنکھوں کی بھی، دل کی بھی، اور پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم دونوں راستے تھے، رحمان اور شیطان دونوں کے راستے اللہ تعالیٰ نے واضح اس کو دکھا دیے۔ اب انسان کو اختیار بھی دے دیا، انسان کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اپنی آنکھوں اور دل کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے رحمان کے راستے پر چل پڑے، چاہے تو شیطان کے راستے پر چل پڑے، اور جس راستے پر وہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی راستے پر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے جائیں گے اور اس کو مزید چلاتے جائیں گے۔ یعنی انسان اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیں گے، اور اگر گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے گا تو وہاں پر بھی اس کی رسی ڈھیلی کر دی جائے گی اور وہ چلتا رہے۔ اب مزید دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک تاک میں ہو۔ اب اس مثال کی 2 توجیہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک تاک کی مانند ہے، اور اس میں جس چراغ کی روشنی کی مثال پیش کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ باقی جو باتیں اس میں ذکر ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ اور صاف شفاف روشنی کا جو تصور اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا انسان کر سکتا ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ وہ چراغ ایک تاک میں ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کے پھیلاؤ کا دائرہ وسیع نہیں بلکہ بہت محدود حصہ میں ہے، تاکہ تاک میں پڑی ہوئی ہر چیز بڑی واضح اور نمایاں نظر آ سکے۔ دوسرا یہ کہ اس چراغ میں جلنے والا تیل بھی زیتون کا تیل ہے، جو دوسرے تمام قسم کے تیلوں سے زیادہ صاف روشنی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ زیتون کا درخت ہر وقت دھوپ میں رہتا ہے، مشرقی اور مغربی رخ کے سائے اس درخت پر نہیں پڑتے ہیں، اور ایسے ہمیشہ دھوپ میں رہنے والے درخت کا تیل عام درختوں کے تیل سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور اس میں یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ آگ کا ایک اشارہ ہی اس کے لیے کافی ہے، یعنی ایک چنگاڑی سے ہی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جیسا آج کل ہمارے ہاں پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے نا، ایک چنگاڑی ہی لگ جائے تو کیسے پورا تہس نہس ہو جاتا ہے اور پیٹرول کو آگ لگ جاتی ہے۔ گویا کہ چراغ کی روشنی کو نور علی نور کرنے والی 3 چیزیں ہیں، ایک تیل کی اعلیٰ کوالٹی، دوسرے صاف شفاف فانوس یعنی قندیل، اور تیسرا روشنی کا دائرہ بہت محدود ہونا۔ اور اس مثال کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایسی روشنی سے کائنات کی ہر ایک چیز کو منور فرما رہے ہیں۔ اب جو دوسری توجہ کرتے ہیں وہ یہ کہ تیل سے مراد نور بصیرت یا نور ایمان ہے، اور فانوس سے مراد انسان کا دل ہے جس میں یہ نور بصیرت واقع ہوتا ہے، اور تاک سے مراد انسان کا جسم ہے
پھر جب ہدایات یا آیات الہی پہنچتی ہیں تو ایسے شخص کی بصیرت اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بےتاب ہوتی ہے۔ جس کا دل ایمان سے منور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو آتے ہی وہ ان کو قبول کرے گا اور ان پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن بے بصیرت انسان کو یہ آیات بالکل بھی نظر نہیں آتی ہیں، نہ ہی وہ ان پر عمل کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اتنی مفید مثالیں ہیں۔ اب جس کے دل میں ہدایت کی تھوڑی سی بھی تڑپ ہوگی یا ایمان کا نور ہوگا، نور بصیرت ہوگا، جس کا دل منور ہوگا، روشن ہوگا، تو ان مثالوں سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ایسے ہی لوگ پھر ہدایت کے راستے پر مزید چلتے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ گمراہی کی راہوں پر چلتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے گمراہی کی راہیں ہی آسان ہوں گی، ان کو یہ مثالیں کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ اب مزید اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ فی بیوتن، یہ چراغ اور کندیلیں جو ہے نا ان گھروں میں ہے کہ آدین اللہ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان یہ کہ ترفع وہ بلند کیے جائیں، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کے نام کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا، یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس کی، فیہا ان گھروں میں، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چراغ اور کندیلیں ان گھروں میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ چراغ اور کندیلیں یعنی ایسے انسانی جسم ان گھروں میں ہیں جو مسلمانوں کے گھر ہیں، یعنی مسلمان انسان کے گھر میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی نماز پڑھی جا رہی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمحید بیان ہو رہی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں صبح اور شام دونوں وقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اکثر اس سے مراد فی بیوت آذن اللہ ان ترفع سے مراد مساجد بھی لیتے ہیں، یعنی مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، تو مساجد مراد لینا بھی ٹھیک ہے، لیکن مومنوں کے گھر زیادہ ترجیح ہیں اس آیت میں کہ مومنوں کے گھروں میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اور چونکہ وہ رونے والے انسان تھے تو جب بھی آیات قرآنی کو پڑھتے تو زاروں کی طرح رونے لگ جاتے، اور مشرکین ان کو دیکھتے اور مشرکین کی عورتیں رک رک کر ان کے تلاوت کو سنتی، جس سے قریش مکہ تو سٹپٹا ہی گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے ہوں۔ آپ وسلم صبح و شام دو وقت ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ اپنے گھر میں ہی ایک مخصوص جگہ بنا لی جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں پر نماز پڑھی، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا، اور وہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے صحن میں اپنے والد کو نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ فرض نماز کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ بھی گھر میں ہی پڑھنے پر زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد مسجدیں لینا بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد مومنین کے گھر ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صبح و شام عبادت ہوتی ہے، اور گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی انداز، کسی نہ کسی طریقے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ رجال ایسے مرد، لا تلہیہم کہ نہیں غافل کرتی انہیں، تجارت ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب کہ الٹ جائیں گے، فیہ اس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم تاکہ جزا دے ان کو، اللہ احسن بہترین کی، ما ان اعمال کی جو عملو انہوں نے عمل کیے، وَيَزِيدَهُمْ اور وہ زیادہ دے انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ تو دیکھیں ہماری جو بات کے اس سے مراد مومنین کے گھر ہیں، اس کی اس آیت سے بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں ان کے کام ان کو غافل نہیں کرتے، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور پھر اس دن یعنی قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں کہ جس دن دل پھٹ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی یہ توقع ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ان اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا، اور جو یقیناً انہیں ملے گا ہی ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو صرف ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہ دیں گے، بلکہ اس کے علاوہ انہیں ایسی ایسی نعمتوں سے بھی نوازیں گے جو اس وقت ان انسانوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جو شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں گے وہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال کسراب ایک سراب کی مانند ہیں، بقیعۃ جو چٹیل میدان میں ہے، یحسبہ گمان کرتا ہے اس سراب کو، ظمآن پیاسا، ماء پانی، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ تو نہیں پاتا اسے، شیئا کچھ بھی، ووجد اللہ اور وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ پھر وہ اللہ پورا پورا دے دیتا ہے اس کو، حسابہ اس کا حساب، واللہ اور اللہ تو سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں لفظ کسراب استعمال ہوا ہے، سراب کی معنی، سراب کہتے ہیں، جیسے سراب کا الٹ ہے شراب، شراب عربی میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، اور سراب کا معنی دھوکہ بھی ہے۔ اس سے مراد دراصل ریت کا ایک ایسا تودہ ہے جو چٹیل میدان میں ہو، اور جب سورج کی شعائیں ایک سمت سے اس پر پڑ رہی ہوں تو دور سے دیکھنے پر وہ ایسا معلوم ہو کہ جیسے وہاں پر پانی کا چشمہ ہے، لیکن قریب جائیں تو معلوم ہو کہ وہ پانی نہیں بلکہ ریت کا تودہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں سراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب یعنی دھوکے کی مانند ہیں، اور ایسا سراب کہ جسے پیاسا انسان پانی تصور کرتا ہے، یعنی یہ کفار اور منافقین جو بھی کوئی نیک عمل ریاکاری کی غرض سے یا پھر کسی بھی غرض سے وہ نیک عمل کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو تھوڑے بہت اعمال جیسے بھی ہم کر رہے ہیں ان کا بدلہ ہی ہمیں اللہ کے اچھا مل جائے گا، تو نہیں، ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، جس طرح وہ ریت کا تودہ پیاسے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ان کفار اور منافقین کے اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ او کا ظلمات یا ان کافروں کی مثال ان اندھیروں جیسی ہے کہ فی بحر جو سمندر میں ہوں، لجین گہرے، یعنی جو گہرے سمندر میں گہرے اندھیرے ہوتے ہیں نا، ان جیسی مثال ہے کہ یغشاہ ڈھانپتی ہے اس سمندر کو، موجن ایک موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن اور پھر ایک اور موج، من فوقہ اس موج کے بھی اوپر سے، سحاب ایک بادل ہے، ظلمات اندھیرے ہی اندھیرے ہیں،
بعضها ان کا بعض فوق بعض بعض کے اوپر ہیں، اذا جب اخرجا وہ نکالے گا یداہ اپنا ہاتھ، لم یکد نہیں قریب کہ یراہا وہ دیکھے اس کو، ومن اور جو شخص لم یجعل نہیں بنایا اللہ نے لہو اس کے لیے نورن کوئی روشنی، فما لہو تو نہیں ہے اس کے لیے من نور کسی بھی طرح کی کوئی روشنی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار اور منافقین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ گہرے اندھیروں میں ہوں۔ اب گہرے اندھیرے کون سے ہیں؟ سمندر کے گہرے اندھیرے جس پر موج پانی کی، پھر اس کے اوپر بادل، اور گہرے اندھیرے اتنے گہرے کہ کوئی انسان جب اپنا ہاتھ دیکھنے کے لیے نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے۔ اب یہ مثال، یہ آیت جو ہے، جب ایک ایسا شخص جو سمندر کا سفر کرنے والا تھا اور سائنسدان تھا، اس نے دیکھا کہ قرآن جو آج سے اتنے سالوں پہلے نازل ہو چکا ہے، لیکن اس میں سمندر کے بارے میں اتنی بڑی پیشین گوئی کی گئی کہ موج کے اوپر موج اور پھر اوپر بادل ہیں، نیچے بالکل اندھیرا ہے اور گہرا اندھیرا ہے۔ تو ضرور اس کو بیان کرنے والا کوئی سمندر کا سفر کرنے والا شخص ہوگا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی ایک بھی سفر سمندر کا نہیں کیا ہے۔ تو وہ سائنسدان بے اختیار کہہ اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کیونکہ جس شخص نے ساری زندگی سمندر کا سفر نہیں کیا وہ سمندر کے بارے میں ایسے حقائق بیان نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے آخری الفاظ پر غور کریں کہ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ مضمون جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ نور السماوات والارض سے شروع کیا تھا، اسی مضمون کا یہاں پر اختتام ہے، یعنی منبع ہدایت اور نور تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو شخص نور حاصل کرنا چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ نور، یہ روشنی عطا فرما دیں گے، اور جو نہیں حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو بالکل بھی کوئی روشنی، کوئی نور نہیں ملے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں گے، اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سوچے نا بلکہ دشمنی پر اتر آئے تو ایسے ہی شخص دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔